زین کی ڈیتھ کو کافی دن ہو چکے ہیں اور شاہ نواز بھی ایموشنلی کچھ حد تک سٹیبل ہو چکا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ میں اپنے جوان بھائی کی موت کو اس طرح سے ضائع تو نہیں جانے دوں گا، اس کے قاتلوں تک پہنچ کے رہوں گا اور ایسی اذیت ناک سزا دوں گا کہ نہ جی پائیں گے اور نہ ہی مر سکیں گے۔ اب شاہ نواز کو چونکہ اپنی مخالف پارٹی پہ سب سے پہلے شک ہے تو وہاں پہنچتا ہے اور پارٹی کے چیئرمین کو ہی کڈنیپ کروا لیتا ہے۔ دوسری طرف چونکہ مہر النساء کا دل شاہ نواز کی طرف سے اب بالکل صاف ہو چکا ہے تو وہ شاہ نواز کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آنے لگی ہے، اور شاہ نواز کا بھی سب سے بہترین وقت وہی ہوتا ہے جو وہ اپنی محبت مہر النساء کے ساتھ گزارتا ہے۔ اپنے جوان بھائی کی موت کو بھول تو نہیں سکتا، البتہ اپنے غم کو تھوڑا کم کرنے کے لیے مہر النساء کو اپنے ساتھ ہوٹلز وغیرہ لے کے جاتا ہے تاکہ جتنا وقت ہو سکے اس کے ساتھ گزارے اور مہر النساء جو شاہ نواز سے چاہتی ہے ان تمام باتوں پہ عمل کر سکے۔ دوسری طرف عروج اور رافع ہیں جن کے رشتے کی تلخیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، وہ بھی اس عروج کی وجہ سے اب تو رافع اس سے بالکل تنگ آ چکا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ کس سے اپنا دکھ شیئر کروں۔ آخر مہر النساء کا خیال آتا ہے تو اسے ہی کال کر کے اپنے تمام دکھ تکلیفیں ٹینشنز شیئر کرتا ہے، لیکن مہرو رافع کو زیادہ ایکسٹریم پر سوچنے سے روکتی ہے اور اسے یہی مشورہ دیتی ہے ایز اے گڈ فرینڈ کہ میاں بیوی کے رشتے میں رافع کہیں نہ کہیں تو کمپرومائز کرنا ہی پڑتا ہے۔ لیکن رافع کی پریشانی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کیونکہ تمام کا تمام کمپرومائز تو اس رشتے میں صرف رافع کے حصے میں آیا ہے، وہ بھی کوئی آج سے نہیں بلکہ جس دن سے شادی ہوئی ہے اس دن سے ہی عروج نے اپنے اصلی رنگ دکھانے شروع کر دیے تھے۔ شروع میں رافع کی ماں اسے ہی سمجھاتی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ رافع کی ماں کو بھی عروج کے اصل رنگ نظر آنا شروع ہو چکے ہیں اور یہ بھی سمجھ آ چکا ہے کہ شادی سے پہلے والی عروج بالکل جھوٹ تھی، اس کا اصل یہی ہے جو اب ہمارے سامنے ہے۔ اب رافع کی ماں پچھتاتی بھی ہے کہ میں نے عروج کی اور اس کی ماں کی باتوں میں آ کے ہیرے جیسی لڑکی یعنی مہر النساء کو خود اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا۔ اگر میرے بیٹے کی شادی مہر النساء سے ہوتی تو میرا بیٹا اس طرح ذہنی اذیت کا شکار نہ ہوتا بلکہ اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوتیں۔ دوسری طرف عروج رافع کو آدھی رات کو جب مہر النساء سے بات کرتے دیکھ لیتی ہے تو وہ تو اندر تک سلگ جاتی ہے کہ میرا شوہر ہوتے ہوئے آج تک یہ مہر النساء سے رابطے میں ہے اور میری ہی باتیں اس کے ساتھ شیئر کر رہا ہے۔ عروج کا غصہ تو اس حد تک بڑھتا ہے کہ اگلے دن سیدھی مہر النساء کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ اب اتفاق سے شاہ نواز بھی گھر پہ ہی موجود تھا، جبکہ عروج گھر انٹر ہوتے ہی سارا گھر سر پہ اٹھا لیتی ہے اور چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ بہت اچھا ہوا شاہ نواز آپ بھی گھر پہ ہو، آخر آپ کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کی بیوی آپ کی پیٹھ پیچھے کیا کیا گل کھلا رہی ہے۔ ایک طرف آپ کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا رکھا ہے اور دوسری طرف میرے شوہر کے ساتھ بھی رابطے میں ہے۔ آدھی آدھی رات کو یہ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ مہر النساء تو اس اچانک افتاد کے لیے مینٹلی تیار ہی نہیں تھی، وہ اس قدر کنفیوز ہو جاتی ہے اور شاہ نواز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ فوراً کہتی ہے کہ شاہ نواز مجھے نہیں پتا عروج کو یہ سب کیا غلط فہمی ہے، آپ پلیز میرا یقین کریں، میرا رافع کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جبکہ شاہ نواز اسی ٹائم مہرو کو چپ کروا دیتا ہے اور ناراض ہو کے وہاں سے چل دیتا ہے۔ اب مہر النساء تو روتی تڑپتی رہ جاتی ہے، شدید پریشانی کا شکار ہو جاتی ہے کہ شاہ نواز کو یہ کیا ہو گیا، کیا انہیں میرے اوپر اعتبار نہیں ہے؟ اب یقیناً رافع کو جب عروج کی اس حرکت کے بارے میں پتہ چلے گا تو پہلے تو وہ عروج کو پھر بھی درگزر کر دیتا تھا کہ صرف رافع کی زندگی خراب ہو رہی تھی، لیکن اب اس عروج کی وجہ سے مہر النساء کی زندگی خراب ہو، یہ تو رافع کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے تو وہ شاہ نواز کو ملے گا، اسے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرے گا کہ میری بیوی نے جان بوجھ کے یہ سب کچھ کیا ہے آپ کی اور مہر النساء کی ازدواجی زندگی خراب کرنے کے لیے۔ پاسبل ہے کہ رافع کے پاس اس کی اور مہر النساء کی لاسٹ کال کی ریکارڈنگ بھی موجود ہو، جس میں مہر النساء رافع کو یہی سمجھا رہی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں اس طرح کی مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہی رہتی ہیں، تم کوشش کرو کہ عروج کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دیا کرو۔ اور جب شاہ نواز یہ سب سنے گا تو اسے بھی شدید شرمندگی کا احساس ہوگا کہ اسے اپنی مہر النساء پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے تھا، مہر النساء کبھی اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتی۔
اب شاہ نواز تو مہر النساء سے معافی مانگ ہی لے گا، اور ظاہر ہے کہ مہر النساء شاہ نواز سے محبت کرتی ہے، معاف کر دے گی، لیکن رافع اس عروج کو معاف کرنے والا نہیں ہے، اس لیے اس عروج کو تو اس کے کیے کی سزا مل کے ہی رہے گی۔ لگتا یہی ہے کہ رافع اسے ڈائیورس دے کے ہمیشہ کے لیے اس کے گھر بھیج دے گا، اور پھر یہ عروج جو رافع کو مکمل طور پہ اپنے قبضے میں کرنے کے خواب دیکھتی تھی، ہمیشہ کے لیے رافع کو کھو دے گی۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے عروج کو یہی سزا ملنی چاہیے یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔